جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا تو پہلی شکایت فرشتوں نے کی تھی۔ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آدم علیہ السلام بنائے کیوں جا رہے ہیں۔ ان کے بنانے سے پہلے ہی انہوں نے اس بات کا اظہار کر دیا اور کہہ دیا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ کیا اس زمین پر ایسی مخلوق ڈالیں گے جس میں فساد پھیلائے گا، جو یہاں پر خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یعنی ان کو اس چیز کا پوٹینشیل نظر آ گیا کہ انسان کے اندر خرابیاں بہت ہیں، اس میں کرائم کا ایلیمنٹ ہے، اس میں فساد کا ایلیمنٹ ہے، اور وہ ایک دوسرے کی طرف وائلنس اور زیادتی کرے گا، اس کا انہوں نے اظہار اللہ تعالیٰ سے کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس بات سے اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بنانے سے پہلے ہی فرشتوں کو آگاہ کر دیا تھا، سب کو بتا دیا تھا کہ انسان بنایا جانے والا ہے۔ اس بات کو مزید واضح کیا گیا ہے اور مقام پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، کہ میں مٹی میں سے تین میں سے ایک بشر، ایک انسان بنانے لگا ہوں، اور جب میں اس کی مکمل تسویت کر لوں، اس کو بیلنس بنا دوں، اس کو پرفیکٹ کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو تم سجدے میں اس کے سامنے اور اس کی وجہ سے گر جانا۔ یعنی کہ ابلیس، جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام بنا دیے گئے اور پھر ان کو پیش کیا گیا اور پھر سجدے کا حکم کیا گیا اور پھر جا کے اس نے انکار کیا، یہاں سے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ شروع سے ہی اس کو معلوم تھا، جب اعلان کر دیا گیا تھا تو شروع سے ہی اس کو معلوم تھا کہ آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا ہے اور مٹی سے بنایا جا رہا ہے، ان کے اندر ایک روح ڈالی جا رہی ہے۔ تو بعد میں جا کر جب اس نے شکایت کی ہے تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کرو اسی وقت اس نے جا کے منع کر دیا کہ میں نہیں کرتا۔ اس کو بہت ٹائم تھا اس چیز کے بارے میں سوچنے سمجھنے کا، اور اس نے اپنی جو اس کی کریٹیسزم تھا، اس کی جو اپنی تنقید تھی انسان کی، اس سے پہلے تو فرشتے تنقید کر چکے تھے کہ یہ زمین پہ فساد پھیلائے گا، لیکن اس کے دماغ میں ایک ہی بات پھنسی ہوئی تھی کہ میں مٹی کا بنا ہوں، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، میں آگ کا بنا ہوں۔ یہاں تک کہ جو دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کہی تھی، یہی نہیں کہا تھا کہ وہ مٹی کا بنا ہوا ہے، ہمارے بارے میں کہا تھا ہم مٹی کے بنے ہوئے اور ہمارے اندر روح بھی ڈالی گئی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، لیکن اس بات کا اس نے انکار ہی کر دیا، اس بات کا اس نے ذکر ہی نہیں کیا، اور اس تفصیل میں ہم بعد میں جائیں گے۔ اصل مقصد ہمارا آج کی بحث کا وہ دعا ہے جو آدم علیہ السلام کی زبان پر آئی ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بیک گراؤنڈ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ابلیس کا اب سارا مقصد یہ ہو گیا کہ اس نے اپنی بات کو صحیح ثابت کرنا ہے، اور اس کو بات کو صحیح ثابت کرنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان جس کو اتنا بڑا مقام دیا گیا ہے، جس کو آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت میں ڈالا گیا ہے، اور ان کو یہ اتنا بڑا اعزاز دیا گیا ہے کہ ان کی نسلیں دنیا میں پھیلیں گی، اس اعزاز کے یہ لائق نہیں ہے اور اس سجدے کے یہ لائق نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اتنی بڑی عزت ان کو دی ہے وہ اس کے مستحق نہیں ہے۔ اور اس کو ثابت کرنا کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح مجھ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا تھا، اس نے منع کر دیا، ابلیس نے منع کر دیا، اب یہ اللہ تعالیٰ کو دکھانا چاہ رہا ہے کہ یہ انسان، آپ اس کو انسٹرکشن دیں گے، آپ اس کو کچھ حکم دیں گے، اور یہ آپ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ پائیں گے کہ ان کی اکثریت شکر نہیں کرے گی، اس کو اپریشیٹ نہیں کرے گی۔ تو اس کے بنیادی مقاصد میں سے ہے کہ وہ انسان کو ناشکرہ بنائے۔